بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھ کھولی، کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ باہر میری دنیا یعنی بچے اور بیوی بیٹھے کچھ کھا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر آدھی بیماری جاتی محسوس ہوئی۔ میں نے مسکرا کے انہیں دیکھا۔ پیاس لگی تھی۔ فائزہ گلاس پانی کا دے دو۔ بیوی کو بولا، بچے بہت تنگ کر رہے ہیں، 2 منٹ بس۔ وہ بولی، بیچاری سارا دن کام کرتی ہے۔ لاحظہ والدہ کو آواز دی۔ وہ کچن سے بولی، بیٹا آٹا گوندھ رہی ہوں، 10 منٹ رک جاؤ۔ گھر میں ایک عورت بھی تھی، میری بہن، پر اس سے بات کوئی نہیں کرتا۔ میری ضرورتیں پوری نہیں کرتے۔ مجھے یہ چاہیے، وہ چاہیے، ہر وقت مجھے اور میری بیوی کو لڑواتی رہتی ہے۔ اس لیے میں دل میں سوچ کے خاموش ہو گیا۔ ساتھ ہی والد کمرے میں آئے، 2000 روپیے لے گئے ناشتے کے لیے۔ کچھ دیر میں واپس آئے، پھل، دودھ، انڈے، بریڈ، کافی کچھ لائے۔ اسی لمحے کچن میں گیا۔ میری بیوی نے پھل کاٹ کے خود بھی کھایا، ایک ابو کو بھی کاٹ کے دیا۔ کوئی 2 سال بعد تقریباً میں کچن میں گیا آج۔ والدہ دودھ گرم کرنے لگی، ساتھ ہی میری بہن کچن میں آئی۔ میرے کپڑے استری کرتے بیچ میں چھوڑ کے سرگوشی میں والدہ سے کچھ کہنے لگی۔ میری بیوی کے خلاف ہی کچھ کہہ رہی ہوگی، یہ سوچ کر میں نے دھیان کیا۔ امی، ہمارے لیے کچھ لائے ہیں ابو؟ اس نے خوشی سے پوچھا۔ میں نے دل میں سوچا، کتنی ناشکری ہے، اتنا کچھ تو لائے ہیں، یہ پھر بھی راضی نہیں۔ قیامت تو تب آئی جب والدہ نے جواب دیا، نہیں بیٹا، ہمارے لیے کچھ نہیں لائے۔ میں ایک گھونٹ اور پانی نہیں پی پایا۔ وہ بس اداس ہوئی اور کچن سے چلی گئی جیسے روز کی بات ہو۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا، دودھ بچوں کا، پھل بیوی کا، اور ناشتے کا سامان ہم بھائیوں کا۔ میری پوری توجہ اب اس کی طرف تھی۔ وہ کام پہ لگی رہی۔ 12 بجے کے قریب والدہ نے اسے آواز دی، ناشتہ کر لو بیٹی۔ ناشتے میں کیا تھا؟ کل کی ایک پوری اور ایک آدھی سی بھی کم روٹی اور رات کا سالن۔ ان دونوں نے وہی کھایا۔ ناشتے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب واپس نکلی تو خوش۔ میں آج کوئی 2 سال بعد اپنی بہن کو غور سے دیکھا، کمزور، بے جان سی۔ یقیناً اسے باقی دنوں میں کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا، تبھی تو پہلے پہل اس نے اپنا حق مانگا تھا، پر جواب میں کبھی تھپڑ، کبھی بے عزتی۔ اب وہ بولتی ہی نہیں تھی، بالکل چپ، نہ ابو سے نہ مجھ سے۔ خیر، میں اس کے کمرے میں گیا۔ گرمی محسوس ہوئی، پنکھا لگانے لگا تو یاد آیا، امی نے بتایا تھا کوئی 2 ماہ سے پنکھا خراب ہے۔ اتنی گرمی میں وہ سوتی کیسے ہوگی؟ حیرت تب بڑھی جب کمرے میں کوئی بستر نہیں تھا، مطلب وہ صوفے پہ سوتی ہے۔ میں صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ پاس میری بہن کا موبائل پڑا تھا، میں نے اٹھایا۔ کافی سہیلیوں کے پیغامات تھے۔ ایک نمبر ایسا تھا جس پہ 18,000 سے زیادہ پیغامات بھیجے اور موصول کیے گئے تھے۔ یہ کوئی 30-35 سال کا آدمی تھا۔ کہاں ہے آپ؟ اف، جواب دے بھی دے، بور ہو رہی ہوں۔ میں کس سے بات کروں؟ میں اکیلی کیا کروں؟ یہ میری بہن کے 2 دن پہلے کے پیغامات تھے۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ گڑیا، آپ تھوڑی دیر ناول پڑھ لو، میں ذرا مصروف ہوں۔ اس نے کوئی 10 پیغامات کے بعد جواب دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ میری بہن کا جواب تھا۔ اب کچھ اور پیغامات تھے، کیسی ہو؟ چوٹ آئی تھی، اب درد تو نہیں ہے؟ کھانا کھایا؟ گرمی بہت ہے، کچھ ٹھنڈا پانی پی لو۔ وہ سارے سوالات جو ہمیں کرنے چاہیے تھے وہ اجنبی کر رہا تھا۔ انہیں پیغامات سے ہی مجھے پتا چلا کہ میری بہن کو بخار ہے۔ 2 ہفتوں سے وہ میری بہن سے باتیں کرتا رہا اور یہاں سے بہت مناسب جوابات جاتے رہے۔ آج کے پیغامات میں اس اجنبی شخص نے کہا، کچھ رقم بھیج رہا ہوں، کچھ شاپنگ ہی کر لو اور دوا بھی لے لو۔ تم نے تو لینی نہیں، گھر کا کام کر کے برقع پہن کے جانا، اکیلی نہ جانا، بینک میں بھجوا دیے ہیں پیسے، لے لینا۔ وہ شخص یقیناً پاکستان میں مقیم نہیں تھا کیونکہ نمبر سعودیہ کا تھا۔ شدید غصے میں باہر نکلا۔ بہن مکمل کام میں مصروف تھی۔ پھر اس نے والدہ کو کہا، ذرا بازار جانا ہے، اور برقع کرنے لگی۔ والدہ بھی بغیر سوال جواب کیے تیار ہونے لگی۔ وہ جب بھی بازار جاتی
میں نے کبھی کرایہ بھی نہیں دیا۔ والدہ دروازے تک گئی تو میں نے آواز دی، امی کچھ پیسے لے جائیں۔ امی نے پلٹ کر دیکھا تو نفرت سے کہا، ہمیں نہیں ضرورت تمہارے پیسوں کی۔ مطلب والدہ سب جانتی تھی۔ میں نے پیچھا کیا، وہ واقعی بینک گئی، کچھ اور دکانوں پر گئی، والدہ کی دوا کی ڈھیر سی ڈبیاں لی اور واپس آ گئیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ بیوی غلط ہوتی ہے یا بہن، مگر اگر اسے گھر سے توجہ ملتی، وہ کسی غیر سے کیوں منتیں کرتی کہ بات کرو؟ بیوی کو ہم ہر ماہ معقول خرچ دیتے ہیں تو بہن کو کیوں نہیں؟ بیوی کو پیار سے دیکھتے ہیں، بہن کو کیوں نہیں؟ بیوی سے ڈھیروں باتیں کرتے ہیں، بہن سے کیوں نہیں؟ انسان کو ایک راہ نظر نہیں آتی تو وہ دوسری تلاش کرتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ ذرا سوچنا ضرور۔